گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک ٹاپک لیا تھا جو میں نے بتایا کہ بڑا سینسٹیو، بڑا براڈ اور معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس ٹاپک پہ بہت ساری گفتگو ہمارے دو خاص مہمان جو اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ ہم نے کی ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ان کے تجربات ہمارے اصلاح معاشرہ میں کام آ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور دوسروں کو بھی ہمارے چینل FGN چینل کی دعوت دے کر ثواب کمانے اور معاشرے کو تبدیل، پازیٹیو چینجز معاشرے میں لانے کا سبب بنیے، نیشن بلڈنگ کا سبب بنیے۔ درود پاک کی فضیلت سے میں شروعات دیتا ہوں اپنی گفتگو کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے سلسلے میں نے ہمارے دونوں گیسٹ کا انٹروڈکشن کر دیا تھا، پھر بھی جو ہمارے ساتھ پہلی بار بنے اس سلسلے میں بتاتا چلوں، میرے سیدھی جانب رائٹ ہینڈ کی طرف ماشاءاللہ بڑے ہی سونے، بڑے ہی پیارے، بہت نالجبل اسکالر آف اسلام مولانا عطاء المصطفیٰ صاحب موجود ہیں، اور ماشاءاللہ میرے دل والی جانب، اچھا یہ بھی حیا والا لفظ کہہ سکتے ہیں اس کو، دل والی جانب کیوں کہہ رہا ہوں آپ غور کیجئے گا، یہ بھی ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ تو میرے دل والی جانب ماشاءاللہ یوسف بھائی جو پہلے سلسلے سے بنے ہوئے ہیں، مسکراتا ہوا حسین چہرہ لیے آپ کو بہت سارے مدنی پھول دے رہے ہیں، یوسف بھائی کو بھی ہم اور عطاء المصطفیٰ صاحب کو بھی پھر سے اپنے اسٹوڈیو میں، اپنے سیٹ اپ پر، اپنے سلسلے میں خوش آمدید، ویلکم، جی آیا انہوں کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو بہرحال ہماری سلسلہ جو تھا حیا پر، اس پہ انشاءاللہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ڈریسنگ سینس میں کیا حیا کا کنیکشن ہے؟ ڈریسنگ سینس کو لے کر کے پہلی تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایک ٹرمس یوز ہوتی ہے ستر عورت، یعنی ایسی چیزیں جن کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں فرض کے درجے میں پہنچتی ہیں، انتہائی ضروری، مینڈیٹری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ چیزیں مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، مرد کا پردہ بولے گا اس کو؟ ہاں، مرد کا پردہ یہ کہہ رہی، جو ضروری، بہت واجب، مینڈیٹری والی چیز ہے، اس کو تو کھلا ہونا ہی نہیں، کمپلسری اس کو تو۔ اب بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ گھر کے اندر ایک وہ استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں برموڈا وغیرہ، اور اس طرح ہاف پینٹ ہوتی ہے، ہاف پینٹس ہوتی ہیں، کیبریز بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ عام طور سے ہوتی کیا گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہیں، تو ایسی چیز بھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہا تھا گھر کے اندر تو ہیں، کیا پرابلم ہے؟ مولانا صاحب گھر کے اندر کی آپ بات کر رہے ہیں، آج کل تو ٹرینڈ ہو گیا ہے ٹریول کے اندر اس طرح کے لباس پہننے کا۔ اچھا، یعنی پہلے تو ہم لوگ سفر میں جاتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ بھائی کوئی مطلب لیڈیز وغیرہ نہ آئے، تاکہ اپنے مطلب نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ۔ اب یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا شخص نہ آ جائے کہ جو مطلب اس طرح اس کا ستر کھلا ہو اور ہماری بدنگاہی ہو۔ یعنی یہ ایک بالخصوص ٹرین کے ٹریول کے اندر یہ ایک مطلب ہو گیا ہے ایک، بلکہ میں بتاؤں ابھی لاسٹ ٹائم ہمارا سفر تھا اجمیر شریف سے واپسی کا، ہمارے ساتھ گروپ تھا ایک، تو اس میں ایک ہمارے دوست بھی تھے، تو بہرحال وہ ہاف پینٹ وغیرہ تو نہیں تھی ان کی، لیکن ایک وہ ہوتا نائٹ سوٹ، وہ تو عموماً وہ نائٹ سوٹ ہی جب ٹریول میں جاتے ہیں تو ویسے کرتے پجامے میں ہوتے ہیں، تو اب وہ گئے تو نائٹ سوٹ لے کر واش روم میں چینج کرنے کے لیے، لیکن آئے صرف پینٹ چینج کر کے۔ پھر بعد میں انہوں نے دوسرے دن کہا کہ یوسف بھائی آپ تھے نا ساتھ میں، تو وہ پھر میں نے جو ہے نا وہ ٹی شرٹ نہیں پہنی، یعنی ایک حیا کر لی انہوں نے۔ اچھا، ان کو حیا نے روک دیا؟ جی، حیا نے روک دیا، یعنی وہ پینٹ اور پھر کرتا یوز کر لیا؟ کرتا بولے آپ تھے نا، تو پھر میں نے ان کو ذہن دیا کہ یار بے پردگی ہوتی ہے اور بے حیائی ہوتی ہے، تو بولے ہاں یار ہوتی تو ہے، ریئلائز تو کر رہے تھے، اچھا یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ مطلب بے پردگی ہوتی ہے، لیکن اب وہ ایک اللہ خیر کرے، ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں اور دوسرا پھر یہ عورت کا تو جو ستر عورت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چیزیں ان کا چھپانا ضروری ہوتا ہے، سوائے چند مخصوص اعضاء کے جس کو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں
پورا بدن عورت کا عورت ہے. عورت کا عورت ہے کہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی میں نے پہلے عرض کیا مرد کی بھی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عورت کہلاتی ہیں. بیسیکلی عورت جو ہے نا ایک عربک ورڈ ہے. ستر کا معنی چھپانا ہوتا ہے، اور عورت یہ ایک ٹرمز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہوتا ہے. تو عورت کا تو سارا بدن ہی عورت ہے، یعنی چھپانے کا ہے. ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو چل رہی ناظرین ہماری کہ کپڑوں کے ذریعے بھی حیا کا مظاہرہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ کے الفاظ، آپ کی آنکھیں، آپ کے کیریکٹر، آپ کے چلنے میں بھی حیا ہونی چاہیے. جی ہاں، ہم اس پر آئیں گے کہ آپ کے چلنے میں حیا کیسی ہونی چاہیے، آپ کے الفاظ میں حیا. چلنے میں حیا؟ جی چلنے میں حیا. چلنے میں یہ چلنے میں حیا اگر سیکھیں تو ناظرین کے لیے مجھے لگتا ہے ایسا کہ ایک کچھ نیا کیا بول رہے چلنے میں حیا. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ جب چلتے تھے تو اتنا جماؤ کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں چلتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کسی ڈھلاؤ والی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں. وہ ہوتا ہے نا اگر آپ اوپر کی طرف جا رہے ہوں اور پھر نیچے کی طرف آئیں ڈھلاؤ والی جگہ سے تو کیسا اپنے آپ کو روک روک کے چلتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی عزیز صاحب اتنا ہی جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ نارمل انداز میں بھی چلتے تھے. یعنی اس طرح چلتے تھے کہ چلنے والے کو لگتا تھا کہ ایک باوقار شخص آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہی چلنا، اس کو چلنے میں وقار، چلنے میں حیا اسی کو کہیں گے. بس اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں گردن جھکا کے رکھنا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہ جھکائیں کہ آپ تیزی سے دوڑ رہے ہوں، چلتے چلتے کسی سے ٹکرا جائیں، کسی کو ہٹ کر جائیں، کسی کوئی چیز گرا جائیں. تو یہ چیزیں جو ہوں گی یہ آؤٹ آف دا حیا کہلائیں گی. پھر صحیح ہے. چلنے میں حیا کا سوال آپ نے اٹھایا تھا، آپ ہی سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے چلنے میں حیا کیسے ہونی چاہیے یوسف بھائی؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ صرف اس چیز کو ایمفسائز کروانا چاہ رہے تھے. کیا ہونی چاہیے چلنے میں حیا؟ چلنے میں حیا سے جو ہے نا صرف اس کا تعلق میرے خیال سے چلنے سے نہیں ہے. جی، نگاہیں جھکا کر بندہ چلے. اور جو ہے کیونکہ آج کل جب راستے سے نکلتے ہیں تو بڑے بڑے فلیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور گندے مناظر کی مطلب اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں جو ایک ہمارے معاشرے کو بری طرف لے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات بالکل اب عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بندہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر سے جب باہر نکلا اور رات کو جب واپس آیا تو اس کی بچوں کی امی نے اس سے پوچھا کہ کتنی عورتوں کو دیکھا ہے. آج کا نوجوان جب باہر نکل رہا ہے اس کا نکلنا مطلب کیا معاملہ ہے. اور وہ شخص کہنے لگا کہ صبح سے لے کے رات ہو گئی، میں یہاں سے جانے سے لے کر تو واپس آنے تک اپنے انگوٹھوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر. میرا خیال ہے کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے. اچھا، اسی میں ایک چیز مجھے اور یاد آ رہی ہے. ایک درسگاہ لگی کلاس میں، ٹیچر نے ایک بچے سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ کتاب رکھی ہوئی ہے، یعنی اسی روم کے اندر جو کبارڈ ہے اس میں کتاب رکھی ہے، وہ کتاب لا کے دے دیجئے. اور پوچھتا ہے کبارڈ کہاں ہے، حالانکہ وہ جسٹ استاذ کے پیچھے والی جو وال ہے اس کے اوپر ہی ہے. استاذ جو ہے پریشان، بھئی کیا تم نے روز یہاں آ کے بیٹھتے ہو پڑھتے ہو، تمہیں نہیں پتا میرے جسٹ اوپر ہی ہے. تو کہا حضور میں کلاس میں آتا ہوں لیکن حیا مجھے نگاہیں اٹھانے نہیں دیتی. بڑی پیاری. یہ کتابوں میں تو پڑھتے ہیں، اللہ کرے کہ یعنی اس پر اس طرح عمل بھی انشاءاللہ آج سب آئیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو اس سلسلے کے ذریعے اور FGN چینل کے ذریعے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس طرح کا سدھار سوسائٹی میں آئے گا. اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ دن دیکھنا نصیب ہو جائے کہ اس طرح کے واقعات ہم بھی سنیں گے انشاءاللہ. آمین. انشاءاللہ. یعنی یہاں میرا خیال ہے آنکھوں کا بڑا کردار ہے، چلنے کو لے کر آنکھوں کا کردار ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز پر چلنے کا ذہن دیا ہے کہ جب بھی ہم چلیں تو ہماری نگاہیں ہمارے انگوٹھے پر ہونی چاہیے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز یہ صرف بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ پہلے عمل کرتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں. آپ فلائٹس میں جاتے ہیں تو آج بھی یہ تجربہ ہے اور پہلے کا بھی یہ تجربہ رہا ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے ساتھ آنکھوں کی پٹی رکھتے ہیں. جب فلائٹ میں ہوتے ہیں تو سیٹ پر بیٹھنے کے بعد یہ جیسا سہولت ہوتی ہے آنکھوں پر پٹی لگا لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹریولنگ میں جو ہے اس طرح کے مناظر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ لگانا پڑتا ہے اور وہ گناہوں بھرے مناظر آسانی سے نظر آتے ہیں. بس یہ سوال کرنا تو آپ کا کام ہے،
لیکن میں بھی سوال کر سکتا ہوں نا، ظاہر سی بات ہے. سوال، آپ ہر چیز میں امیر علیہ سنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ اب ظاہر ہے کہ یہ سارے فیکٹرز جو ایلیمنٹس جو ہیں وہ امیر علیہ سنت کے اندر دیکھے جاتے ہیں. پریکٹسنگ پرسن ہے، جی ایک ہوتا ہے پریچنگ پرسن اور ایک ہوتا ہے پریکٹسنگ پرسن. تو امیر علیہ سنت، یہ میں نہیں، شاید میرا خیال ہے میرے ساتھ ناظرین بھی جو ہوں گے امیر علیہ سنت کو جب دیکھیں گے، جب ان کی باتیں سنیں گے، جب آپ کا انداز دیکھیں گے، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ شاید ہر 2 اسٹیٹمنٹ کے بعد امیر علیہ سنت ہی دماغ میں آئیں گے کہ یار ایسا امیر علیہ سنت کرتے ہیں، ایسا امیر علیہ سنت کرتے ہیں. اب گویا میں مولانا سمجھ صاحب پا میں رہا ہوں. بتاؤ، یہ تو ایک ٹاپک ہمارا چلا ہے. آپ جس ٹاپک کی بات کرو گے نا تو اس ٹاپک پر کہیں نہ کہیں امیر علیہ سنت جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہوں گے. یہ جب ٹاپک مجھے ملا کرنے کے لیے نا، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے دماغ میں سب سے پہلے تصویر امیر علیہ سنت کی آئی. اور میرا ذہن یہ ہے نا کہ اگر مجھے یہ ٹاپک پر 1 گھنٹہ اکیلے بولنا پڑے تو صرف امیر علیہ سنت کی جھلکیاں سامنے رکھو اور حیا ڈیفائن کر سکتا ہوں. یعنی گویا کہ آپ ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو باتیں وربلی بول رہے ہیں، جو ورڈس ہم بول رہے ہیں، ان کو اگر تصویر میں دیکھنا ہو نا تو ان کو دیکھ لیجیے. اب بھائی جو پیر ایسا ہے جو اپنے مریدین کو کہے کہ جب بیٹھیں تو پردے میں پردہ کیے قبلہ رخ بیٹھیں، جی روزانہ کا کوشچن دیا ہوا تھا، جی جی تو بھائی روز بیٹھیں. اب بندہ جب بیٹھ رہا ہے تو ابھی تو چادریں نہیں ہیں، اب کم ہو گئی ہیں، ورنہ پہلے باقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ماننے والے، آپ کو فالو کرنے والے کتنی زبردست طریقے سے اس چیز کو لے کے چلتے تھے. ایک چادر ہمیشہ اپنے گلے میں لٹکی ہوئی ہوتی تھی. کچھ لوگ سوچتے ہیں اتنی بڑی چادر کیوں لٹکا کے گھوم رہے ہو، تو یہ چادر اس لیے ہوتی تھی کہ جب بیٹھیں تو پردے میں پردہ کر لیں. اچھا بعض اوقات بندہ یوں پیر اٹھا کر بیٹھ رہا ہوتا ہے، کرتا ہوے میں جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی حیا میرا خیال ہے تو ہے نہیں، ہے نا. تو وہ اچھا بہت ساری چیزیں. امیر علیہ سنت کا لباس بھی دیکھیں حیا سے بھرپور ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں لباس کے حوالے سے کہ جس کا کپڑا جتنا بڑا، یہ امیر علیہ سنت سے سنا ہے، شاید کسی بزرگ کا آپ نے یوں کہا تھا کہ ان بزرگ کا ہے اس طرح کا. میں نے امیر علیہ سنت اس طرح سے سنا تھا، جس کے جسم پہ جتنے زیادہ کپڑے وہ اتنا حیادار بندہ ہے. یعنی امیر علیہ سنت کو آج بھی دیکھیں تو لباس جو ہے وہ آج کل تو اس کا الٹ ہو رہا ہے بالکل. یعنی اگر میں اس کو اگر اس طرح کہوں کہ جتنے کپڑے کم ہوں گے اتنے مہنگے ہوں گے. یعنی مارکیٹ میں آج اللہ تعالیٰ رحم کرے، اچھا نوجوان بھی ہے تو وہ جینس پہن رہا ہے تو جتنی زیادہ پھٹی ہوگی اتنی زیادہ مہنگی ملے گی. ایسا ہی، یعنی ایک دم اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. بس اللہ پاک خیر فرمائے. یعنی طرح نت نئے طریقے سے جو لوگ ہیں نا، فیشن جس کو کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو اپنے آپ کو سنوارنے میں پرابلم نہیں ہے، اچھا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں یہ درشا رہا ہے کہ یار آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے اور سوبر انسان بن کے رہنا. اچھا میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا حاجی شان صاحب کہ کسی بھی ملک کا کوئی پریسیڈنٹ اگر ہو تو وہ پھٹی ہوئی جو ہے اس طرح کے فیشن والی جینس جوان بھی تو نہیں ہوتا نا پرائم منسٹر. نہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، سب نہیں ہوتے، لیکن جو جوان ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھا جاتا. سبھیتا پھٹی ہوئے میں نہیں پھٹی ہوئی نہیں ہے. بلکہ میرے والد صاحب نے کسی کو دیکھا، ہم ساتھ میں جا رہے تھے تو انہوں نے اتنی ساری پھٹی ہوئی پہن کے کیوں گھوم رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ابا وہ فیشن ہے، پھٹی ہوئی خرید کے لایا ہے. وہ اس نے اس کے پیسے دیے الگ سے. ایک جگہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ اندر جو ہے وہ پھٹی ہوئی جینس لگی ہوئی تھی اور اس پہ لکھے تھے اتنے $، اور باہر ایک بھکاری کھڑا ہے جس کا پورا یہاں سب پھٹا ہوا ہے. وہ دیکھ کر بول رہا ہے ارے واہ یہ کب فیشن بن گیا ہمارا کپڑا، پتہ ہی نہیں لگا ہے. پتہ ہی نہیں لگا. میرا ناظرین اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ اچھے کپڑے پہنیں، دیر از نو اف نو بٹ، لیکن سوبر سبھیتا کے ساتھ آپ لباس کو پہنیں. اپنی آنکھوں کا استعمال بھی حیا کے ساتھ کریں. دیکھیں جہاں عورتوں کو پردے کا حکم ہے وہیں اسلام نے مردوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کا بھی حکم دیا ہے. آپ روڈ پر چل رہے ہیں، سارے پوسٹرز آپ کے لیے لگے ہوئے ہیں. آپ ایک بار سوچیں تو صحیح، یہ جو بے پردہ پوسٹرز بنے ہوئے ہیں نا، وہ اسی لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ انسانی ٹینڈنسی ہے کہ وہ بے حیائی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور آپ کو اٹریکٹ کر کے وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے، لیکن آپ گناہوں میں جا پڑ رہے ہیں. آپ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے دل کو ایک سیاہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایسا کہا جا سکتا ہے؟ بالکل. آج جو ہے یعنی ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے بدکاری، اور آج لوگ اس سے پریشان ہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے. اب جب اتنے اسباب کہیں گے اس کو کہ اتنے مطلب اویلیبل نظر آ رہے ہیں روڈوں کے اوپر اور ہر جگہ پر، موبائل میں تو فیس بک پر تو ٹویٹر پر، یعنی کہاں بندہ بدنگاہی نہیں کر رہا ہے. یہ ایک سبب ہوگا مولانا صاحب کہ بھائی یہ بدکاری کی طرف لے جانے کا ایک راستہ. وہ کہا جاتا ہے نا کہ پہلے آنکھ بھٹکتی ہے، اس کے بعد پھر دل کا معاملہ شروع ہوتا ہے. کیونکہ زنا کو کنٹرول کرنے پر تو آج کتنا مطلب، اور آئے دن خبریں آ رہی ہے اور یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ بدکاری کو اگر کم کرنا چاہیں تو اس کا کوئی ہمیں
सॉल्यूशन दे दें, तो उन्होंने कहा था कि बस अपने यहाँ के नौजवानों को कह दो कि वो अपनी आँखों पर कंट्रोल करें, ऑटोमेटिकली आपके यहाँ का मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा। हमारे बहुत अच्छे मोहसिन मेरे दोस्तों में से हैं सैयद आज़म बापू, और मुझे उम्मीद है कि उनके भी कई सिलसिले इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप देखेंगे। उन्होंने किसी बुज़ुर्ग के ताल्लुक से बात बताई, आप मेरी गाइडेंस कर दीजिए मौलाना साहब, कि इंसान जो है ना, इंसान की आँखें और ज़बान बहुत घातक है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो बंदा जन्नत में जा सकता है, और इसके गलत इस्तेमाल से हो सकता है वो अपने लिए आखिरत अपनी बर्बाद कर बैठे। तो मैंने यूँ ही उनसे पूछ लिया कि इसका सबब क्या हो सकता है, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आपने कहा कि एक बुज़ुर्ग का हवाला देते हुए आपने कहा कि वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि इन दोनों की जड़ पेट में है, तो अपने पेट को अगर बंदा कंट्रोल कर ले तो आंखें और ज़बान कंट्रोल हो जाएंगी। और आपने ये भी फरमाया, अभी देखिए रमज़ान में रोज़ों का जो कंसेप्ट है जी, रोज़ा बंदा रखे, अब हाँ वो उस तरह का रोज़ा नहीं जो आम तौर पर चल पड़ा है कि रात भर जगते हैं और फिर फजर बाद सोते हैं, तो 4 बजे सो के उठी तो असर और ज़ोहर एक ही वज़ू से पढ़ ली, तो फिर वो उसमें ठीक है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव से, शरई पर्सपेक्टिव से हम अलग डिस्कशन करेंगे। लेकिन रोज़ा जो है ना, वो बंदे की नफ्स को कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंट्रोल में लाता है, सेल्फ कंट्रोल सिखा रहा होता है। और आप जब भूखे रहते हैं ना, तो आंख और ज़बान वैसी नहीं चल रही होती है। आप भूखे हों, असर के वक्त आपको कोई बोले भैया 15 मिनट बोलना है, 15 मिनट नहीं 5 मिनट नहीं बोल पाएगा आदमी, थका हुआ होता है। आपका अट्रैक्शन जो होती है ना, वो बेहयाई की तरफ वो भी ख़त्म होने लग जाती है। तो एक और मशवरा ज़िम्नन दूंगा कि अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पेट का कम इस्तेमाल, या यूँ कह लें कि कम खाना खाने पर भी तरगीब दिलाते हैं। ठूस कर खाना खाने से भी बेहयाई इस तरह से होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी बंदे बहकना शुरू हो जाएगा। और वह ये भी एक अच्छा सल्यूशन हो सकता है आपको, अल्लाह करे मैं भी अमल करने वाला बन जाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ खाना ही छोड़ दें, लेकिन एटलीस्ट अपने खाने में कुछ ना कुछ कम करें। अमीरुल सुन्नत ने इसका तरीका भी बयान फरमाया है कि आप अगर 3 रोटी खाते हैं तो पहले 2.5 कर लें, उस पर 4, 5, 6 दिन हफ्ते भर रहें, फिर थोड़ी सी और कम कर लें एक निवाला। यूँ आप 40-50 दिन में ना एक मिकदार का खाना खाने लग जाएंगे, फिर उस पर कॉन्स्टेंटली आप जमे रहता कि कमज़ोरी भी ना आए। और आप जो भी करें अपने डॉक्टर से और डाइटिशियन से मशवरा कर ही करें, क्योंकि ज़ाहिर है वी आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल्स और प्रैक्टिशनर्स। तो हमने यहाँ जो सुना है, जो जाना है, वही बयान किया। बहरहाल ये कि हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कुरान पाक में या अहादीस मुबारका में हया के हवाले से क्या तालीमात दी गई, कुछ अगर आप बताएं। पहले इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये बात आम तौर से कही जाती है कि औरतें जो हैं वो अपने आप को इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। मर्दों के लिए भी कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लिल मुअमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। तर्जुमा ये है इसका, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें नीची रखें, अरे वाह, सुभान अल्लाह, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बहुत सुथरा है। सुभान अल्लाह। यानी मर्दों को भी अपनी निगाहों का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, औरत का लिबास, ये तमाम तर चीज़ें उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हमें भी अपनी निगाहों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। 2 वे ट्रैक है एक्चुअली में, तभी बैलेंस क्रिएट होगा। जी जी। और फिर हया की बात आपने कही कि हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान क्या बात, हया वाह, ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और एक हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया, लिकुल्लि दीनिन खुलुकुन व खुलुकुल इस्लामी अल हया। सुभान अल्लाह। हर दीन का खुल्क होता है और इस्लाम का खुल्क ये हया है। सुभान अल्लाह। खुल्क का क्या माना होता है? खुल्क जो होता है ये अखलाक ही को कहा जाता है। हर दीन का एक अखलाक हुआ करता है। अखलाक हुआ करता है बेसिकली यहाँ पर एक तरजीहन बयान किया जा रहा है, एक चीज़ को एम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि हर दीन के अखलाक हुआ करते हैं, स्ट्रांगली उसको रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है। और इस्लाम के जो अखलाक हैं वो हया है। और एक हदीस पाक में तो यहाँ तक बयान किया गया कि इन्नल हया वल ईमान कुरिना जमीअन फ़इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल आखर। सुभान अल्लाह। कि हया और ईमान ये एक साथ रहते हैं, जब इनमें से एक निकलता है तो फिर दूसरा भी निकल जाता है। हया गई तो ईमान भी चला गया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये बहुत कुछ सिखा रही है ये बात कि अगर हम कहें कि जो है वो मज़हब क्या सिखाता है, तो मज़हब यहाँ ये सिखा रहा है कि हया ये हमारा
بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے بلیف سسٹم کا، اور اس پر عمل پیرا رہنا یہ ہر بلیور کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ کہ احادیث مبارکہ، قرآن پاک یہ ہماری رہنمائی کرنا ہے کہ حیا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور کچھ تجربات کی روشنی میں جو ہم نے باتیں سنی، کئی ریلیشن ایسے ہوتے ہیں نا جہاں یوں کہتے ہیں حیا کے پردے کو چاک چاک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یوں تو اگر ہم آج معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو آئے دن کی خبریں ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شہر کا نام میں نہیں لوں گا، وہاں پر میں نے خبر سنی کہ سگے بھائی اور سگے بہن کے بیچ میں جو رشتہ قائم ہوا، اس سے جو ہے وہ، اب میں آگے کیا ہی بیان کروں گا، شاید آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں۔ تو آج بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شرم و حیا کہ صرف نعرے لگانے سے معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا، اصلاح معاشرہ اس پر عمل کرنے سے ہوگا۔ بچے بڑے ہو جائیں تو کوشش کریں کہ بچوں کو الگ روم میں آپ سلائیں، بیٹے کو اور بیٹی کو ایک ساتھ سلانے سے بھی پرہیز کیا جائے۔ سگے بھائی بہن ہی تو ہیں، لیکن عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، یہ بھی حیا کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو بالخصوص کزنس کے ساتھ میں بہت زیادہ، بلکہ بالخصوص پردہ ہی ہے، اس میں بہت زیادہ اور بہت کم کی بات ہی نہیں ہے، کزنس کے ساتھ میں پردہ ہے، اس کا بھی معاملہ سکھائیں، حیا کے معاملات سکھائیں۔ اور اگر آپ کا بچہ، میں کہتا ہوں نا، شرماتا ہے نا ان لوگوں کے سامنے آنے سے جن سے اس پہ پردہ ہے، تو بچے میں کمی نہیں ہے، کمی آپ کی سوچ میں ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نا بچہ ایک دم بالکل جالی ہونا چاہیے، سب سے بالکل فرینک نیچر میں بات کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں، جہاں آنکھ کے معاملے میں حیا کا کنسپٹ ہے، وہی زبان کے معاملے میں بھی حیا کا کنسپٹ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت براڈ ہے کہ بات کرتے وقت حیا کے پردے کو چاک چاک کر دیا جاتا ہے، کہ جناب جو ہے وہ بچوں کی امی سے اگر شروعات لیں کہ آپ کے بچوں کی امی کے ساتھ میں بھی حیا والے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، بچوں کے سامنے بھی بچوں کی امی کو یا بچی کو یا بچے کو ایسے الفاظ نہ بولیں جو حیا کی باؤنڈری کے باہر ہو۔ پھر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، بالخصوص یہ والا زون بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے یوسف بھائی، جی، دوستوں کے ساتھ والا کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اس میں جب حیا دوستوں کی محفل ہوتی ہے نا ذیشان بھائی، تو اگر کوئی حیا والا ہونا تو دوست اس کو ٹکنے نہیں دیتے، اپنے کائے گروپ کے والا جوان ہو آدمی۔ تم۔ جی جی، تو یہ یعنی زبان کی جو بے حیائی ہے نا، اللہ رحم کرے بس، یعنی کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی کھل کر بھی کئی بار اپنی شادی شدہ زندگی کے ہو سکتا ہے ایسے ہی ڈسکس کرتے ہوں گے۔ ویسے الحمدللہ میرے سارے دوست تو دیندار، اللہ کی رحمت سے۔ بعض جگہ تو ایسے بھی ہوتا ہے نا، جیسے شادی ہوئی اور اس کے بعد پھر اگلے دن صبح میں دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں سارے معاملات کے بارے میں، وہ بھی اتنا بے حیا ہوتا ہے سامنے والا بھی کہ کھل کے وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ شرم کرنی چاہیے ایسے افراد کو کہ آپ یعنی وہ باتیں جو صرف آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس کے اوپر ڈسکشن۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی مطلب ایک جنرل اگر میں بات کروں نا، تو لوگ زبان پر بات بات میں بے حیائی کے کلمات، جس کو ہم گالی کہتے ہیں، گالی کہتے ہیں، یعنی بالکل ایسے بول رہے ہوتے کہ ان کے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں، یعنی 2-4 سینٹنس کے بعد میں 2-4 الفاظ اس طرح کے نکل رہے ہوتے ہیں، ہیبٹ میں آ جاتا ہے، ہیبٹ میں آ جاتا ہے، ہیبٹ میں آ جاتا ہے۔ ایک یعنی اسٹیٹ سننے کا والے کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کیا بول رہا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کچھ بول رہا ہوں۔ ایک اسٹیٹ میں گیا تھا تو وہاں پر نوجوان لڑکے کو بس میں ٹریول کر رہا تھا، تو وہ اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، اور میں غور کر رہا ہوں شاید 1.5-2 منٹ بھی پورے نہیں ہو رہے تھے اس کی گفتگو میں، اور وہ گالی دے رہا تھا۔ تو میں نے یوں کہا بھائی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں یار؟ یہ والا مطلب میں نے ان کو بولا یار یہ ہر 1.5-2 منٹ میں آپ کے زبان سے جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے گالی نکل رہی تھی، تو برا نہیں مانیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار یہ ٹرینڈ ہے بھائی، یہ مطلب ہم کو تھوڑا سی اور کول بنا دیتا ہے، کول والا اس کو لیتے ہیں، بھائی کول نہیں فول ہو، کول نہیں ایسے لوگوں کو فول کہیں گے، وہ بھی گلاب والا نہیں، میں FOOL والا فول کہہ رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا ذیشان بھائی کہ میرے سامنے ایک شخص نے جو ہے نا اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے، تو میں نے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا جھٹکا دینے کے لیے، ہلانے کے لیے میں نے کہا بھائی ایک کام کرے، اچھا جس کے لیے کہے نا وہ ان کا سگا بھائی تھا، اچھا ہوتا ہے نا بھائی، ایک بھائی ہے تو بھائی کو 2-4 باتیں سنانا ہے تو 2-4 گالیاں دے دی۔ میں نے کہا آپ نے جو ورڈ استعمال کیے اس کا مطلب بتائیے مجھے۔ وہ گویا اتنا شرم سے پانی پانی ہو گیا وہ، جب میں نے اس کو مطلب میں نے کوشش کی اس کی کہ توجہ دلاؤ کہ آپ بول کیا رہے ہو اپنے سگے بھائی کو، باہر والے کو بھی نہیں بول سکتے، لیکن وہ ایسے الفاظ بول رہا تھا، میں نے کہا یار آپ اس کا میننگ کیا ہے تو دیکھیے، تو ایک دم اس کو بھی جھٹکا لگا تھوڑا سا، مطلب وہ توجہ ہی نہیں ہے، بس ایک روٹین بن گیا ہے۔ اپنے زبان کے ذریعے بھی بندہ جو ہے حیا کا ہی مظاہرہ کرے، دوست ہو تو میں کہتا ہوں شاید بندہ یہیں سے شروعات کر لے، جب اپنے بچوں کی امی کے ساتھ اکیلے بیٹھا ہو گفتگو کر رہا ہو وہیں سے شروعات کرے، کہ وہاں سے شروعات کرے گا، کیونکہ اس سے زیادہ قریب میرا خیال ہے پھر
کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. اور کئی بار تو یوں بھی ہوتا ہے کہ بیچاری عورت جو بچوں کی امی ہوتی ہے اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے مرد, اور بچے بھی یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں ابا نے گالی دی. تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی بے حیائی ہی ہے. تو اپنے الفاظ کے ذریعے بھی اس کا اچھا, اس میں پھر امیر علیہ سنت کی تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا. میں دیکھ کر آپ کی طرف اس لیے مسکرایا کیونکہ وہ کنیکشن آ گیا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے نا وہ زبان کی حفاظت کا بھی بہت خیال رکھنے کا کہتے ہیں. بے حیائی کے الفاظ نکلیں گے ہی تب جب انسان بولتا زیادہ ہے. جو کم بولنے والا ہو نا تو وہ پھر ناپ تول کے بولتا ہے. امیر علیہ سنت کہتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو, ایک چپ سو سخ. وہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے من کثر لغتہ کثر خطتہ. کیا معنی ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں نا اس کی غلطیاں اور گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جو زیادہ بات کرتا ہے وہ زیادہ گناہ کر سکتا ہے. ناظرین اپنے آپ کو سنبھالیں. زبان کا دیکھو کئی بار یوں ہوتا ہے, ہم یوں سوچتے ہیں یوسف بھائی کہ جو زیادہ بولتا ہے نا وہ زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ ہوشیار نہیں, بلکہ یوں کہنا تو نہیں چاہیے, اس کو نا اپنے گھٹنوں کا ایکس رے کروانا چاہیے. شاید میں نے اشارہ دے دیا جو ناظرین, عقل گھٹنوں میں نظر آئی ہے. وہی اب اس کو ایکس رے کروانا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں ہے برین, کہ زیادہ بولنے سے آپ کی زیادہ قابلیت نہیں ہے, کیونکہ وہ عالم کا پردہ اور ظاہر کا ویلیو کم ہو وقار. جاتی. وہی کہا وہ ہے نا, عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. ہاں معاف کرنا, عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے, یعنی خاموشی. وہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا میں نے, نام یاد نہیں آ رہا ہے, غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ویسے مولانا صاحب تو ذکر دیں گے کہ ان کے ساتھ ایک شخص تھا وہ خاموش رہتا تھا. تو انہوں نے تھوڑا اس کو کہا کہ بھائی کیا بات ہے خاموش ہی رہتے ہو, کچھ بول بھی لیا کرو. تو اس نے کوئی مسئلہ پوچھا مولانا صاحب, آپ کو یاد آ رہا ہوگا. جی آگے وہ یہ مسئلہ پوچھا کہ بھائی کہ مغرب کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو بولے سورج غروب ہو جانے کے بعد. تو اس نے پوچھا کہ اگر سورج رات میں غروب ہو تو؟ یعنی ایسے لوگوں کو چپ رہنے میں اچھا وہ ہوتا ہے نا, چائے کی دکانوں پر انسان 2-3 گھنٹہ بیٹھ جائے اور ایک کنارہ پکڑ لے اور پورے جو ہے نا کیمرہ میرے سیٹ اپ کے ساتھ اور آڈیو کے ساتھ بیٹھ جائے, مجھے لگتا ہے اتنی پنچایتیں اس کو ملیں گی اور وہ ہنسے گا پیٹ پکڑ کے. یعنی سب کے پاس ایک نئی ریسرچ ہوتی ہے, سب پتہ نہیں کہاں سے دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں, اور اتنی جھوٹ اور کیا مطلب اللہ بس ہمیں بھی بچائے رکھے. تو خاموشی بھی یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی. بہرحال یہ کہ چونکہ وقت بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو بتانی, کہ آخری گفتگو یوسف بھائی میں آپ کی طرف چلوں گا, پھر کنکلوڈ کریں گے کچھ بات مولانا صاحب کے ساتھ کر کے. داماد جو کہ ایک بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے, سسرال ہوتی ہے اس کی. داماد, لفظ داماد بھی آج کل وہاں یوز کرنے لگ گئی ہے ہماری قوم جہاں پر ایٹیٹیوڈ زیادہ ہوتا ہے. داماد بن گیا, ہاں وہ بولتے ہیں نا بھائی داماد بن کے کیا بیٹھے ہوئے, چلو ہاتھ بٹاؤ. تو وہ ورڈ جو ہے وہ کس لیے یوز ہو رہا ہے؟ ہاں وہی ایٹیٹیوڈ والا معاملہ ہے نا, یہ بھائی داماد ہے, سینسیٹیو آدمی نہیں, ہلنا نہیں. تو داماد سسرال جب جائے, بعض لوگ ہوتے بھی نا ایسے داماد ہاں بن ہوتے جاتے ہیں, وہ بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. خیر وہ تو ہمارے اس سلسلے میں بھی سنیں گے آپ داماد کی اور کہانیاں. کون سا سلسلہ ہے یوسف بھائی جو ہم لے کر آئے؟ شادی کے اور ٹاپک پہ. بہرحال یہ کہ داماد میرڈ لائف میں ایک تو وہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ ہے, وہاں حیا کا تو ایک فیکٹر ہے ہی. ایٹ دا سیم ٹائم اچھا ضمناً ایک بات میرے اسٹرائک کر گئی تو اس کو میں بتاتا چلوں. بعض لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کی امی کے ساتھ اپنے اکیلے پن میں کچھ ویڈیوز بناتے ہیں. میں مشورہ دوں گا یہ سب نہیں کریں. ویڈیوز آپ بنائیں گے پتہ نہیں اب اس میں شرعی کیا احکام ہوگا, لیکن یہ کہ وہ نکل گئی آپ کے ہاتھ سے تو آپ زندگی بھر کے لیے منہ نہیں دکھا پاؤ گے کسی کو. ایسی فوٹوز ایسی ویڈیوز سے بھی مجھے لگتا ہے بچنا چاہیے. اور بعض لوگ ڈی پیز پر جو ہے وہ یوں ہاتھ میں کھڑے کر کے سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی حیا کے باہر ہے. پلیز اس کو بھی دھیان دیں. بہرحال میں اس طرف آتا ہوں. داماد جب سسرال جاتا ہے تو بالخصوص جو بچوں کی خالہ ہمارے یہاں کہتے ہیں, لیکن جس کو جنرل ٹرم میں سالیاں کہتے ہیں, سننے میں بھی مزہ نہیں آتا, بچوں کی خالہ ہی کہنے میں مزہ آتا ہے. وہ لفظ کی میں بات کر رہا ہوں. جی جی. تو ان کے ساتھ کیا حیا کا معاملہ ہے نہیں ہے؟ ان کے ساتھ تو بالکل یعنی پردے کا معاملہ ہے سخت. جس طرح بھابھی اور دیور کی بات ہمارے مولانا صاحب نے کہی تو وہ اجنبی ہے, وہ اجنبی ہے, اجنبی ہے بالکل. اچھا. اور آج کا ماحول جو ہے جنرل ٹرینڈ کیا ہے اس کا پہلے آپ یہ بتائیں. مطلب یہ جیسے دیور اور بھابھی کا معاملہ آج کل جنرل چل رہا ہے نا, اسی طرح بس یہ داماد اور سالی, جس طرح آپ نے کہا بچوں کی جو خالہ ہوتی ہے, بہت ٹف ہو گیا ہے یہ گویا کہ داماد آنے والا ہوتا ہے تو مطلب ایک ماحول بن رہا ہوتا ہے گھر میں. یعنی بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. حالانکہ امیر علیہ سنت پھر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پہنچ رہے کہ آپ اپنی بہو کے بارے میں فرماتے کہ میں مطلب ان کا یہ معاملہ ہے کہ جو جن سے پردہ نہیں ہے ان کے سامنے آنے سے بھی کتراتے. جب میں ایسے ذمہ داران کو جانتا ہوں ہمارے کہ ان کی
بھی جو بچوں کی نانی ہوتی ہے جس کو ہم ساس کہتے ہیں، تو وہ ان کے آمنے سامنے کئی سال ہو چکے، وہ ہوئے نہیں آج تک، یعنی اس طرح سے. میرے لیے سنت کو میں نے سنا، ابھی آپ نے یاد کرایا اس ٹاپک سے بالکل اس سے کنیکٹ ہو رہی، اس لیے میں نے آپ کو روک دیا. اب میرے لیے سنت نے اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی جن سے نکاح کیے، تو ایک بار شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے، آپ لوگ تصدیق کیجئے گا کہ میرے سنت لائیو نے کہا میں نے فوٹو میں بھی نہیں دیکھا ہے. حالانکہ اس میں تو شرعی معاملہ کوئی سا بنتا بھی نہیں ہے، یعنی بیٹے کا نکاح میں کہیں کر رہا ہوں مان لیجیے، جی تو میں تو فوٹو دیکھ سکتا ہوں. جی جی. وہ تو میرا خیال ہے پھر محرم والا حکم آ جائے گا نہیں ابھی تو نہیں آئے گا، شادی کے بعد، شادی کے بعد، یعنی شادی کے بعد آ جائے گا. جی. لیکن امیر حسین نے کہا میں نے فوٹو میں ابھی تک نہیں، میں نے فوٹو بھی نہیں دیکھی ہے. شادی کے بعد کی بات. شادی کے بعد میں بھی امیر سنت نے اس احتیاط کو معاشرے میں یوں کہہ لیں کہ بالکل بٹھانے کے لیے وہ بھی نہیں دیکھی. جی آپ کی پلیز بات گفتگو. بس یہی ہے کہ بہت زیادہ معاملہ ڈسٹرب ہے، اور اس طرح کی گفتگو ابھی جو ہم کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یار یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. دنیا کی باہر کی باتیں، دنیا کی باہر کی باتیں کر رہے ہیں. شادی کر رہی ہے وہ تو مطلب بچوں کی خالہ ہے تو تھوڑا تو مذاق کریں گے نا، مطلب وہ تھوڑا کان پکڑے گی، وہ تھوڑی کچھ تو ذاتی حق سمجھتے ہیں، حق ہے ہمارا، حق ہے بھائی، ایسا سمجھتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہا ہے لیکن میں بولوں گا نہیں، اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو وہ کہتے ہیں نا شادی اور اس طرح سالی جو ہے، وہ میں اس کو یوز کرنے میں بھی بے حیائی ہے، اس کو بولنے میں بھی بے حیائی. نظر فرمائے ایک واقعہ ہمارے یہاں ہوا ہے کہ میں اب کیا بیان کروں یار، کہ یہی اسی طرح کے رشتے کے معاملے میں کہ شوہر کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اگر تو مجھے جو ہے وہ بدکاری کرنے کی اجازت نہیں دے گی. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کہاں جا رہے ہیں. یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے ہم تو پھر اس طرز پر ہم چلے. اللہ خیر کرے. اصلاح معاشرہ کا ایک یوں سمجھیں کہ ہماری طرف سے بھی کام ہو، اور جتنے ہمیں سن رہے ہیں نا وہ پلیز ان تمام چیزوں کو اپنے اندر انکلکیٹ کریں ہی کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں ہمارا مقصد جو ہے نا وہ مارکیٹنگ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچے. آپ چاہتے ہیں نا وطن عزیز ہندوستان کا ہر فرد ایک بہترین ناگرک بن کر ابھرے. میں سمجھتا ہوں ان فیکٹرز پر دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جن فیکٹرز کی یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. جہاں ایک میریڈ لائف کی بات کریں، ان میریڈ لائف میں بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میرے خیال ہے چھپی بھی نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ ہمیں ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھپی بھی نہیں. کالج آپ کا بچہ جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے آپ جا کر دیکھیں، بہت ساری ریسرچیں مل جائیں گی. شادی سے پہلے جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے اور غیر شرعی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بے حیائی ہے. تو بہت ساری چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. چونکہ وقت ناظرین بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ٹاپک میں نے جیسا کہا سینسٹیو بھی ہے اور بہت بڑا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس ٹاپک پر اور 2-3 سلسلے کر سکتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ابھی تو بہت ساری چیزوں کو ہم نے صرف ٹچ اینڈ گو کیا ہے. لیکن جہاں حیا کی بات آتی ہے، ایک جگہ میں نے سنا کسی سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو حیا سے نظریں جھکا کر گفتگو فرماتے ہیں. اور میرے سنت نے ایک نعرہ بھی دیا ہے، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to talk, he used to keep his gestures down, he used to lower his volume while talking. تو یہ بھی حیا کا ہی معاملہ ہے. بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا کیا عالم ہے، کچھ بیان فرمایا. کیونکہ ان کی یاد کے بغیر انہی سے سب کچھ ملا ہے نا. وہ شعر ہے نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اور وہ ہے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اس کو مل کر پڑھ لینا چاہیے، تھوڑا سا انرجی آ جائے گی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. انہی سے لفظ کیریکٹر بھی ہم نے سیکھا، انہی سے حیا بھی ہم نے سیکھی ہے. انسان کو انسانیت سکھلانے والا میرے آقا ہے. جی فرمائیں. حیا کا عالم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے حوالے سے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیا ایک با پردہ اور کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آقا کریم حیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ، کتنے زبردست الفاظوں کا چناؤ جی، اور کیسی بہترین مثال. ایسے ایک بار اور ریپیٹ کریں اور ایمفیسائز ہو جائے، یعنی بالکل ایمفیسائز کر کے اس کو بالکل فوکس کر کے آپ بتائیں ناظرین کو کہ آپ نے جو کہا یہ رٹ لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو رٹ لیں اور دماغ
کہ نا بالکل بتیاں جل جائیں گی آپ کی حیا کے لے کر. جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا جب صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں نا تو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم کنواری اور با پردہ لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. اللہ اکبر. جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ حیا سے نظریں جھکا کر گفتگو کرنا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی واقعہ اگر آپ میں سے کسی کو یاد آ رہا ہو کہ آپ نے پہلے کوئی اور صحابی رسول آئے پھر کوئی اور آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسی کرم فرما تھے. اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دستک دی تو پوچھا کون؟ تو کہا میں عثمان. تو آپ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر مبارکہ کو درست کیا اور پھر آپ تشریف فرما ہوئے. تو پھر جانے کے بعد غالباً فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ گھر میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو معاملہ ہوا کہ پہلے وہ آئے پھر بھی آپ اسی انداز میں تھے، پھر وہ آئے تو بھی اسی انداز میں تھے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا تو آپ نے پہلے یعنی ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کا وہ اہتمام کیا. یعنی میں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو آپ کا ہمارے آقا سر کے تاج ہیں، ہمارے سب سے یوں کہنا کہ بیسٹ آف دی کریشن ہے، لیکن وہ تو ہمیں سکھانے اور بتانے کے لیے یہ عمل کیا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ایسا کیا. اور پھر جب سبب پوچھا تو با حیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ با حیا ہیں اور ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور میرے خیال سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا مولانا صاحب اگر کہ مطلب اگر میں یہ سوال تو کرنے کا ویسے ان کا ہی بنتا ہے. نہیں آج تو کر لو آپ اگلے اس میں آپ کو بھی ہوسٹ بنا دیں گے ہم کہ امت میں سب سے زیادہ با حیا کوئی ہے تو حضرت عثمان. اچھا یہ اس کے ساتھ میں ایک اور بات میں نے سنی کہ جب سے آپ نے قبول اسلام کیا تب سے یعنی اکیلے میں بھی آپ نے اپنی رانوں کو بھی نہیں دیکھا. رانوں کو نہیں دیکھا. ایسا ہی مطلب آپ نے اہتمام فرمایا کہ آپ نے کبھی وہ ہونے نہیں دیا، اپنی رانوں کو بھی آپ نے نہیں دیکھا. یہ بڑی کمال کی چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے. تو اس پر توجہ دیں. میں آخر میں ایک بات ضرور کہتے ہوئے آپ سے الوداع کہوں گا کہ بے حیائی دور کرنی ہے نا تو یوں بہت سارے سلیوشنس ہیں، لیکن ہے نا اس کو اپنے دماغ میں کہیں فٹ کر دیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو لے آئیں. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اس کو اسٹیٹمنٹ کو بٹھا لیں. آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، ویسے تو دیکھنی نہیں ہے آپ کو، کوئی پکچر ویڈیو کوئی چیز نہیں دیکھنی. سوشل میڈیا آن کرنے سے پہلے نا آپ یہ صرف اپنے اندر 2-3 بار دہرا لینا اللہ دیکھ رہا ہے. پھر سوشل میڈیا پہ وہ مناظر دیکھنے سے آپ بچ جائیں گے. مجھے لگتا ہے یہ بہت زبردست سلیوشن ہو سکتا ہے. اور اپنی گفتگو کو یہاں میں سمیٹنا چاہوں گا چونکہ وقت ہمارے سلسلے کا زیادہ بھی ہو چلا ہے. بہرحال ملتے ہیں اگلے سلسلے میں ایک نت نئے اور شاندار ٹاپک کے ساتھ، ایسے ٹاپک کے ساتھ جو اصلاح معاشرہ کا سبب بنے، ریفارمیشن ان سوسائٹی کا سبب بنے، نیشن بلڈنگ کا سبب بنے اور اخلاقیات میں بہتری آنے کا سبب بنے. بنے رہیے ہمارے ساتھ. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گھر اور معاشرہ محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں.